بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کلمے میں جو ہے وصلاً نون کے بعد جو ہے یا کو زبر دے کر پڑھیں گے، اور وقف میں جب اگر کھڑے ہو جائیں گے وقف کریں گے تو یا کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں صحیح ہے۔ تو وصلاً نون کے بعد یا کو زبر دے کر پڑھیں گے، جیسے فما آتانی اللہ، تو یہ ہے ملا کر پڑھنے کا طریقہ۔ اور وقف میں فما آتانی آتان یہ بھی جائز ہے، اور فما آتانی یہ بھی جائز ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ اگر وصل ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ فما آتانی اللہ، فما آتانی اللہ، اور وقف میں فما آتان اس طرح بھی جائز ہے، اور فما آتانی اس طرح بھی جائز ہے۔ اور اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں گے، اور لام کو زیر دے کر پڑھیں گے۔ تو یہ لکھنے میں اس طرح ہے، بئس الاسم الفسوق اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ الف دونوں زائد دے لکھے جاتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا پڑھیں گے نہیں۔ تو اصل پڑھنے کی صورت یہ ہے، یہ لکھنے میں ایسا ہوتا ہے، ایسے لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں، اور اس کو پڑھا ایسے جاتا ہے، بئس الاسم الفسوق۔ یہ جو ہے وقف میں بئس الاسم الفسوق، اور بغیر وقف کے کاف کو پیش دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی ماشاءاللہ الحمدللہ 20 تختیاں پوری ہو گئی، اور قاعدہ جامع تعلیم قرآن ٹرسٹ کا 20 تختیاں پوری ہو گئی۔ جس ساتھی کو سمجھ میں آ گئی ماشاءاللہ الحمدللہ وہ خود قرآن پاک پڑھنے کے قابل بن جائے گا، اور خود قرآن پاک پڑھے گا انشاءاللہ۔ اگر جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات، تو وہ مجھ سے میرے واٹس ایپ پر جو میں نے نمبر دیا ہوا ہے اس پر مجھ سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی مشق، کوئی سوال، کوئی جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ قرآن شریف پر خود جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں۔ اگر اس میں بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوستوں کے جو ہے وہ اگر شوق رہا تو آگے انشاءاللہ قرآن شریف کا بھی سبق سٹارٹ کریں گے۔ تو دوست ساتھی اپنی رائے دیں کہ آگے قرآن شریف یہ قواعد سمجھ میں آ گئے، یا ان کے اجرا کے لیے کچھ وقت دے دیں۔ تو آپ جب کہیں گے تو ہم انشاءاللہ قرآن شریف پڑھانے کے لیے بھی حاضر ہو جائیں گے۔